Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. عزیز طلبہ، آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 مین ٹاپک جو ڈائٹ افیکٹ اوور آور سرکولیٹری سسٹم. عزیز طلبہ، ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈائٹ سے ریلیٹڈ جو 2 مین ڈیزیزز تھی، ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر کو ہم نے اسٹڈی کیا. عزیز طلبہ، آج دو مین اور ڈیزیز ہیں جس میں ڈائبٹیز اور استھما. آج ہم ان کو اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. عزیز طلبہ، ڈائبٹیز جو ہے، جس کو ہم عام جنرل ورڈز میں شوگر کہتے ہیں، وہ پیشنٹس کم از کم گھر کے اندر جو ہمارے ارد گرد کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ڈائبٹیز اصل میں اس کی مین ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہماری بلڈ کے اندر شوگر کا لیول، جو نارمل شوگر لیول ہے، وہ اس کا انکریز ہو جانا، اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں، یعنی ہائی بلڈ شوگر لیول. ہماری باڈی کے اندر ایک آرگن ہے جس کو ہم پینکریاز کہتے ہیں. پینکریاز انسولین پروڈیوس کرتا ہے. جب ہم کوئی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں، ہم کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام ہم جو بھی فوڈ لیتے ہیں، انٹیک لیتے ہیں، تو یہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے. اب اس گلوکوز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے نیچرلی ہمارے باڈی کے اندر پینکریاز جو ہیں وہ انسولین پروڈیوس کرتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر کسی بھی وجہ کے پینکریاز انف انسولین پروڈیوس نہیں کرتے. ویسے ڈائبٹک پیشنٹس کی بہت ساری اقسام ہیں. ڈائبٹیز جو ہیں وہ انسولین جب پروڈیوس نہیں کرتے تو شوگر لیول جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے باڈی کے اندر، جس کو ہم ڈائبٹک پیشنٹس کہتے ہیں. تو اس میں جو عام طور پر جنرلی جو ہمیں سمٹمز نظر آتے ہیں ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر، ڈائبٹک پیشنٹس کیونکہ فوڈ کمپلیٹلی اچھے طریقے سے پراپرلی ڈائجسٹ نہیں ہوتی، تو اس پرسن کا، اس شخص کا ویٹ کا لاس آف ویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وزن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جو عام ریزنز، کامن سمٹمز جو ہمیں نظر آتے ہیں، فریکوینٹ یورینیشنس، یعنی بہت زیادہ یورین کا آنا، پیشاب کا بہت زیادہ اس پیشنٹ کو آنا جو ہے، یہ بھی ایک سمٹمز ہے ڈائبٹیز کا ہونا. تیسرا جو سمٹمز ہمیں نیکسٹ جو ڈائبٹیز پیشنٹ میں ہے وہ ایکسیسو تھرسٹ، بہت زیادہ بھوک اور بہت زیادہ پیاس، گلے کا خشک ہونا، بہت زیادہ پیاس، کیونکہ لازم ہے تو یورینیشن کی وجہ سے پانی کے اندر کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس بھی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ، یہ کچھ امپورٹنٹ سمٹمز جو تھے وہ ڈائبٹک پیشنٹس کے بارے میں ہم نے بتایا. ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے، ڈائبٹیز جو ہے بڑی سائلنس قسم کا کلر ہے، جو انسان کے تمام باڈی آرگنز کو بہت تیزی کے ساتھ ویک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے لیے جو افیکٹ ہوتے ہیں، اس میں جو انسانی باڈی کے اوپر سب سے امپورٹنٹ افیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آئی سائٹ ختم بھی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہیئرنگ ایبیلٹیز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب ڈائبٹیز پیشنٹ کی ڈائبٹیز لیول کنٹرول میں رہے تو ہیئرنگ ایبیلٹی بھی ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. نیکسٹ جو مین افیکٹ ہے وہ ہارٹ کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ پمپنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہارٹ کو بھی انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور جب ہارٹ کو بھی پراپرلی انرجی نہیں ملتی، تو ہم نے پریویس لیکچر میں جیسے ہارٹ اٹیک کے بارے میں پڑھا کہ اس کی جب انرجی نہیں ملتی تو ہارٹ کے سیل ڈیتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ڈائبٹیز کا کامن جو ہے افیکٹ ہے. ڈائبٹیز پیشنٹ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہارٹ اٹیک جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گم ڈس آرڈرز، یعنی ہمارے مسوڑے اور ہمارے دانتوں میں مختلف تکلیف، مختلف پینز، اور گم جو ہے وہ ہمارے کمزور ہوتے ہیں، اور ہمارے گم جو ہے وہ ٹوٹنا، بریک اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور نیکسٹ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کڈنی ڈس آرڈر ہوتا ہے. ڈائبٹکس پیشنٹ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کڈنی کا فنکشن ہے، اور جب کڈنی میں ڈائبٹیز کی وجہ سے شوگر لیول انکریز کر جاتا ہے تو کڈنی جو ہے اپنا پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر پاتی، اور کڈنی فیلئر جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عزیز طلبہ ہم اس سے اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے. ٹیکنگ میڈیسن، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کنسلٹ کریں، اپنی ریگولرلی شوگر لیول، بلڈ اور یورین کا شوگر لیول کو آپ چیک اپ کروائیں. اور آج کل تو ایسی ماڈرن مشینز آ گئی ہیں، گھر بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ شوگر کو چیک کر سکتے ہیں.
تو وہاں پر جو بھی میڈیسن آپ کو پرسکرائب کریں ڈاکٹر، اس کو آپ جو ہے وہ ریگولرلی استعمال کریں۔ ایٹنگ پراپر ڈائٹ، مین وجہ وہی ہے جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارا ٹاپک بھی جو تھا وہ ڈائٹ افیکٹ تھا۔ تو جب ہم پراپر ڈائٹس نہیں لیتے، بہت زیادہ ہم جنک فوڈز، فاسٹ فوڈ، پیزاز، برگرز اور ایسی فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہماری فوڈز کے اندر بہت سارے کولڈ ڈرنکس خاص طور پر جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نیچرلی جیسے دودھ بنایا، اور ہمارے کچھ آج کل کے بچے جو ہیں وہ دودھ نہیں پیتے اور کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری باڈی پر بہت زیادہ تیزی سے افیکٹ کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اپنی ہیبٹس جو ہیں وہ آپ ٹھیک رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیلدی، میں دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہیلدی لائف پرووائڈ کرے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے، اپنی لائف کے خود سب سے بڑے جو ہیں اینیمیز ہیں، دشمن ہیں، کیونکہ اگر ہم پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے ہوتے بلکہ ہم اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے ایٹنگ، آپ پراپر بیلنس ڈائٹ لیں، ویجیٹیبل اور فروٹ کا استعمال ریگولرلی کریں، آپ دودھ کا استعمال کریں، اور کم سے کم خاص طور پر جو لوگ بچے جو ہیں ٹین ایجرز جو ہیں وہ چاکلیٹ کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اور شروع سے یہ باڈی پر، ویسے تو ہم اس وقت ہیلدی ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے عمر کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی پر یہ بہت برے طریقے سے افیکٹ کرتے ہیں۔ ٹیکنگ ایکسرسائز، ریگولرلی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور سب سے بہترین ایکسرسائز پھر میں کہوں گا پنجگانہ نماز ادا کرنا ایک بہت بہترین ایکسرسائز ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اندر نماز کا ایک پنجگانہ نماز کا عادی بنائیں، اور بیلنس فوڈ کا استعمال کریں۔ عزیز طلبہ، آج کی جو لیکچر کے اندر ہم نے تھوڑا سا ڈائبٹیز پیشنٹس کے متعلق، اس کی کازز، اس کے ایفیکٹس، اور اسے کس طرح ہم بچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں۔ اگلی جو ڈیزیز ہے وہ ہماری استھما جو ہے وہ یہ ایک الرجی کی ڈیزیز ہے۔ جو استھما پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انڈسٹریلائزیشن کا دور ہے، بہت تیزی سے کارخانے اور فیکٹریاں بن رہے ہیں، انوائرمنٹ کے اندر بہت زیادہ پولوشن موجود ہے، تو یہ الرجی جو ہے مختلف پلیوٹڈ کی وجہ سے، کسی کو پولن الرجی ہوتی ہے، کسی کو ڈسٹ الرجیز ہوتی ہیں، یہ مختلف ٹائپس آف الرجیز ہیں، اور استھما پیشنٹ جو ہے اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے جو کامن سمٹمز استھما کے ہمیں آبزرو کیے جاتے ہیں، اس میں ویزنگ یعنی ایک وسل جیسی آواز، جب سانس لیا جاتا ہے تو چیسٹ سے ایک وسل جیسی آواز جو ہے وہ آبزرو ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ کف آتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور بہت زیادہ کف آتی ہے، یہاں تک کہ اتنا زیادہ کف آتی ہے استھما پیشنٹ جب سیویئر ہو جاتا ہے تو سانس بریتھنگ کا عمل جو ہے وہ رکنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور ڈیتھ تک کنڈیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ فیلنگ اے ٹائٹنس ان چیسٹ، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے چیسٹ کو، سینے کو کسی نے جکڑ لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پریویس لیکچر میں نے جب بریتھنگ سسٹم پڑھایا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر رنگ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جو اوپن رکھتے ہیں ہماری سانس کی نالی کو اور ٹریکیا کو، تو جب اس کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے الرجی کی وجہ سے، تو وہ تنگ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو تنگ ہونے کی وجہ سے صحیح طرح اس میں سے ایئر پیسج وے جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہاں پر بھی ایک خاص قسم کا میوکس، ایک خاص قسم کا جو ہے ویسٹ مٹیریل پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیفیکلٹی فار بریتھنگ، سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل سے سانس لیا جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، بہت زیادہ سویٹنگ یعنی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، لازمی بات ہے جب باڈی کی انرجی خرچ ہوتی ہے تو اس سے سویٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور انکریز دا پلس ریٹ، اور بلڈ کا پلس ریٹ جب بڑھتا ہے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور یہاں پر چانسز ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے۔ اور آخر کار جو استھما پیشنٹس ہوتے ہیں، یہ اگر کنڈیشن بہت زیادہ سیویئر ہو جائے اور پراپرلی اس کو اگر ہم ڈاکٹر سے چیک اپ نہ کروائیں اور اس کا خیال نہ رکھیں تو اس شخص کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ اب ہم نے اس استھما سے بچنا کیسے ہے، اسی طرح سب سے پہلے تو وہ پیشنٹس خاص طور پر اپنا چیک اپ الرجی ٹیسٹ کروائیں، اور اس میں دیکھیں کہ ان کو کن چیزوں سے الرجیز ہوتی ہے، تو اس چیز سے ٹرائی ٹو اوائڈ الرجنس، یعنی ان چیزوں سے، ان الرجی والی چیزوں سے زیادہ بچا جائے۔ خاص طور پر ڈپریشن اور ٹینشن کے اندر بھی استھما کے پیشنٹ بہت بری طریقے سے افیکٹڈ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشگوار اور اچھا ماحول گھر کے اندر اور انوائرمنٹ کے اندر مہیا کیا جائے۔ نیکسٹ، یوز آف پلینٹی آف واٹر، بہت زیادہ پانی کا استعمال کیا جائے۔ یوز آف میڈیسن کا استعمال ریگولر کیا جائے۔
انہیلر کا استعمال کیا جائے، تو اس طرح ہم ان ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔